الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ جو زندگی گزر چکی اس میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور آئندہ آنے والی زندگی کو اللہ کریم ہر طرح کی بیماریوں، پریشانیوں، بے سکونیوں، مصیبتوں سے بچاتے ہوئے خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی، سکون، ایمان اور انسانیت کے لیے منفعت والا بنائے۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے اندر ہر ہفتے کی شام ہم بات کیا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے، اور اس کا آغاز ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل کے حالات کو بیان کرتے ہوئے شروع کیا تھا، کہ جس کے اندر اس وقت جزیرہ عرب کی سچویشن اور اسی طرح سے مختلف علاقوں کے اندر جو مختلف قومیں، قبائل آباد تھے، لوگوں کے کیا نظریات تھے، کس طرح کی زندگی وہ گزار رہے تھے، اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی اور بعد کے جو مختلف واقعات یہاں مکہ کے اندر پیش آتے گئے ان کو بیان کیا، اور پھر خاص طور پہ وہ لمحہ خاص کہ جب اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر یہ صدا لگائی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو ایک صدا لگا دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لمحے وہ تمام لوگ کہ جو کل تلک آپ کو صادق و امین کے طور پہ جانتے تھے، جو آپ سے بے انتہا محبت کا دم بھرا کرتے تھے، جو آپ کے راستے کے اندر گویا پلکیں بچھایا کرتے تھے، اب وہ آپ کے دشمن بنتے چلے گئے۔ اب راستوں میں پلکیں بچھانے والے راستوں میں کانٹے بچھانے لگے تھے، آپ کو صادق و امین کہنے والے اب ساحر اور مجنوں کہنے لگے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طرح سے اذیتیں پہنچانے کا عمل جاری ہو گیا۔ جو آپ پر ایمان لاتا اس کو بھی ستایا جاتا، اس کو بھی تکلیف پہنچائی جاتی، اور یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کا حکم دیا، بہت سارے صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور پھر بعد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دیا، اور بعد کے اندر خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر شب و روز لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلا رہے ہیں، اور یہ لوگ آپ کی بات کو سن کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اسلام کو ہر روز ایک نئی مقبولیت حاصل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ بات یہاں پر مشرکین کو پسند نہیں تھی، وہاں جو مختلف منافقین اور یہودی قبائل آباد تھے ان کو یہ چیز پسند نہیں تھی، تو یہ مختلف طرح سے اذیتیں پہنچاتے جا رہے تھے، اور اسی وجہ سے پھر مختلف غزوات پیش آئے، اور جن کے اندر اللہ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نہایت ہی ثابت قدمی کے ساتھ مشرکین کا اور مختلف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو راہ راست ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، جو ان کے لیے اذیتیں پہنچانے کے لیے مختلف طرح کے حربے آزمایا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ان پہ فتح و نصرت عطا فرمائی۔ فتح و نصرت کا یہ سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ فتح مکہ، وہ عظیم فتح اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے تقریباً 7-8 برس قبل جب اس شہر مکہ سے روانہ ہو رہے تھے، گویا رات کی تاریکی کے اندر آپ ایک طرح سے جان بچاتے ہوئے یہاں سے تشریف لے جا رہے تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، مگر جب واپسی پہ اللہ رب العزت نے آپ کو چند ہی برس کے بعد اس شان سے نوازا کہ آپ واپس آتے ہیں، تو آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک عظیم لشکر موجود ہے، اور وہ تمام جو کل تلک آپ کو ستایا کرتے تھے، آپ کے لیے مختلف طرح کی اذیتیں اور مختلف طرح کے مصائب و آلام کریٹ کیا کرتے تھے، آج وہ آپ کے سامنے سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان سبھی کو ان کے کیے کی شدید تر سزا دے سکتے تھے، مگر آپ نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں نے آج تم سب کو معاف کر دیا۔
اب فتح مکہ کا یہ خوبصورت موقع تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر موجود تھے. جب یہ خبر ارد گرد کے قبائل مشرکین کے جو دیگر آباد تھے جزیرہ عرب کے اندر ان تلک یہ پہنچی، تو اس میں سے بہت سارے قبیلے، بہت سارے لوگ وہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے چلے گئے. اور یہ اب ہر روز بہت سارے لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے تھے. تو دو قبیلے حوازن اور ثقیف، یہ آپس کے اندر ان کے مختلف طرح کے جھگڑے بھی چلتے رہتے تھے، لیکن یہ ذرا تگڑے قبیلے سمجھے جاتے تھے. اور اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی قوت تو بہت ہی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، حتیٰ کہ مکہ فتح ہو چکا ہے اور لوگ بڑی تیزی کے ساتھ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، تو اب انہوں نے اس نفرت کے اندر اور اس خیال سے کہ کہیں پھر یہ ہمارے لیے بھی کوئی بڑا خطرہ نہ بن جائے، تو انہوں نے کہا کہ اب اس کو روکنا ہوگا. تو انہوں نے مختلف طرح کے قبائل اور چھوٹے بڑے قبیلوں کو جمع کیا اور ایک بڑا لشکر تیار کر لیا. یہ بڑا لشکر لے کر جو حوازن کا سردار تھا مالک بن عوف، اس نے حتیٰ کہ جو گھروں کے اندر خواتین موجود تھی، جانور تھے، ان کو بھی ساتھ لیا اور چل پڑا. ایک اور ان کا ایک بڑا رہنما جو پہلے وہاں پہ ان کے مختلف جنگی معاملات کے اندر رہنمائی کیا کرتا تھا، اسے جب یہ خبر ملی، جو کہ اب کافی بوڑھا ہو چکا تھا، اب 100 سال کے قریب اس کی عمر پہنچ چکی تھی اور آنکھوں سے بینائی جا چکی تھی، اسے جب یہ خبر ملی تو اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو مالک؟ اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر سپاہی جو وہاں پہ جائے اسے معلوم ہے کہ میرے ساتھ میری فیملی بھی ہے، جانور بھی ہیں، مال مویشی سارا کچھ میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہے، تو اب میں نے جیت کے ہی لوٹنا ہے، خالی ہاتھ میں واپس نہیں جا سکتا، ورنہ یہ سب کا سب میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، جان بھی جائے گی، مال بھی جائے گا، اہل و عیال کی عزت بھی پامال ہوگی. تو اس جذبے کے ساتھ تو اس نے کہا کہ تمہارا یہ غلط فیصلہ ہے، لیکن بہرحال مالک بن عوف اپنی بات پہ اڑا رہا اور وہ تمام لوگوں کو لے کر اور ایک بڑا لشکر تیار کر کے تقریباً 20,000 جنگجو لوگوں کو جمع کیا اور یہ بڑا لشکر لے کر یہ اوتاس جو کہ حنین کے قریبی جگہ تھی وہاں پہ جا کے اس نے پڑاؤ ڈالا اور مختلف طرح کی وہاں پہ پلاننگ کرنے لگا. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ مکرمہ کے اندر تقریباً 19 دن ہوئے تھے جب آپ کو یہ خبر ملی کہ وہاں پر حوازن اور ثقیف نے مختلف لوگوں کو جمع کر کے ایک بڑا لشکر تیار کر دیا ہے اور وہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو تیار ہونے کا حکم دیا. اب ایک تو وہ 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے جو آپ کے ساتھ ہی تشریف لائے تھے، ایک بڑا لشکر یہ تھا. یہاں سے بھی اب مزید جو نئے اسلام قبول کرنے والے لوگ تھے ان میں سے بھی 2,000 ساتھ شامل ہو گئے اور ایک 12,000 کا بڑا لشکر تیار ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے کر حنین کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. راستے کے اندر ایک جگہ پہ پہنچے تو وہاں پہ ایک بہت بڑا درخت تھا، اس کو ذات انوات کہا جاتا ہے. انوات اس وجہ سے کیونکہ وہاں پہ لوگ اپنی تلواریں اور اسی طرح سے وہاں پہ انہوں نے مختلف جگہ بنا رکھی تھی جس کے اوپر آ کر وہ اپنی تلواریں وہاں پہ ٹانگا کرتے تھے. تو اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ سال کے اندر ایک مرتبہ مختلف قبائل دور دراز سے وہاں پہ آتے اور آ کر اس درخت کے نیچے وہ ایک اپنی قربانی پیش کیا کرتے تھے. انہی تلواروں کے ذریعے وہاں پہ قربانی پیش کی جاتی اور اس کے چڑھاوے چڑھائے جاتے اور گویا اس کی عبادت کا سا ایک ماحول وہاں پہ ہوا کرتا اور منت اور مختلف اس طرح کی چیزیں اس درخت کے نیچے آ کے کی جاتی. اور ان کا یہ خیال ہوتا کہ یہ درخت کے نیچے جب ہم یہ قربانی کرتے ہیں، یہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اس سے ہماری منتیں پوری ہوتی ہیں، مشکلات کم ہوتی ہیں اور ہمارے لیے حاجت روائی کا ایک معاملہ ہوتا ہے. تو یہ ایک ان کا معمول چلا آ رہا تھا. تو ظاہر ہے ابھی یہ جو لشکر روانہ ہو رہا تھا اس کے اندر بہت سارے وہ تھے جنہوں نے حال ہی میں اسلام قبول کیا تھا، ابھی ان کے دلوں کے اندر توحید اور شرک کا جو فرق ہے وہ اس طرح سے واضح نہ ہوا تھا. تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان کے پاس یہ ذات انوات، یہ ایسا عظیم درخت موجود ہے کہ جس کے پاس آ کر یہ اپنی حاجتیں پوری کیا کرتے ہیں، وہاں پہ آ کے قربانیاں دیا کرتے ہیں اور ان کی منتیں مرادیں پوری ہو جایا کرتی ہیں، تو ہمیں بھی کوئی ایسا درخت عطا فرما دیجیے کہ ہم بھی وہاں پہ حاضر ہوا کریں، قربانی پیش کیا کریں، چڑھاوے چڑھایا کریں اور ہماری منتیں بھی پوری ہوتی رہا کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید غضبناک ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ قلتم ما یقولون اصحاب موسیٰ، تم وہی بات کر رہے ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ اجعل لنا آلہہ کما لہم آلہہ،
کہ ہمیں بھی ویسے ہی ایک خدا بنا کے دیں جیسے ان کے لیے خدا ہے، وہی ایک نیا بچڑا، ایک بت بنا کے ہمیں بھی دے دیں کہ جس کی ہم بھی پوجا کیا کریں اور پرستش کیا کریں۔ تو تم بھی اسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناراضی کا اظہار فرمایا، کیونکہ یہی اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ ایک بندہ مومن کو توحید پہ کاربند کرنا ہے اور اسے شرک سے بچانا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر مختلف انداز کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بڑا واضح کر کے ارشاد فرما دیا کہ اللہ رب العزت شرک کو پسند نہیں فرماتا، اس کے علاوہ جو چاہے وہ معاف فرما دے، لیکن شرک کو وہ معاف نہیں فرماتا۔ اور پھر اللہ رب العزت کی مختلف طرح سے اس کی عظمتوں کا تذکرہ کیا گیا، بتایا گیا کہ کس طرح سے وہ واحد احد صمد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہیں پر اس کی عظمتوں کا یہ تذکرہ کیا گیا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہیں پر اس کی مختلف جو صفات ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا، کہیں پر اس کی اس شان قدرت کا تذکرہ کیا گیا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ کہیں پر یہ بتایا گیا کہ اسے اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے، وہ بس کن کہہ دے ویسا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور کہیں پر یہ بتایا گیا کہ یہ وہی رب ہے۔ تم جو کبھی سورج کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہو، کبھی چاند کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہو، یہ تو وہ رب ہے کہ جو اس سورج اور چاند کی ان اوقات کو مقرر فرماتا ہے، اسی کے حکم کے مطابق ان کی یہ گردش کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ وہی رب ہے کہ جو رات کو دن میں، دن کو رات میں تبدیل فرماتا ہے۔ وہی رب ہے کہ جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مصور بھی ہے، غفار بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، واسع بھی ہے، الحکیم بھی ہے، المقتدر بھی ہے، العزیز بھی ہے، المذل بھی ہے اور المعز بھی ہے، السمیع بھی ہے، البصیر بھی ہے۔ وہی رب تعالی، تم اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ وہی رب تعالی ہے کہ اس زمین و آسمان کو تخلیق بھی اسی نے فرمایا، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اسی کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، اور ہر چیز اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اگرچہ تمہیں ان کی تسبیح سمجھ نہ بھی آئے، مگر ہر چیز اس کائنات کے اندر اسی کی تسبیح، اسی کی عظمت بیان کر رہی ہوتی ہے۔ تو مختلف طرح سے یہ جو توحید کا تصور تھا یہ ان کے دلوں کے اندر راسخ کیا جا رہا تھا، مگر یہ جو نئے ابھی مسلمان ہوئے تھے یہ اس توحید کی عظمت کو سمجھ نہ سکے تھے ابھی، تو انہوں نے جب ایسی بات کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی فرمائی، اور یہ سفر اسی طرح سے جاری و ساری رہا۔ کچھ آگے چلے تو اب یہ عظیم لشکر تھا، یہ پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک لشکر لے کے چل رہے تھے، اور اتنا بڑا یہ لشکر تھا کہ جس طرف نظر دوڑائیں بندے ہی بندے نظر آ رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ اتنا عظیم لشکر ہے، اب تو فتح بالکل ہماری ہے اور شکست کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بھی ناراضی کا اظہار فرمایا، اور انہوں نے بتایا کہ فتح و نصرت یہ رب تعالیٰ کے ہی امر سے ہے، ورنہ تعداد کی قلت و کثرت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہنمائی فرماتے چلے گئے، سفر جاری رہا، حتیٰ کہ یہ حنین کے مقام پہ تقریباً منگل اور بدھ کی درمیانی رات یہ وہاں پہ پہنچے، رات کو آرام کیا، اور دوسری طرف جو مالک بن عوف تھا وہ پہلے ہی وہاں پہ پہنچ چکا تھا، اور اس نے بڑی بہترین پلاننگ کی ہوئی تھی۔ اس نے وادی کے اندر جو مختلف دشوار گھاٹیاں تھیں اور ایسی جگہیں کہ جہاں پہ انسان چھپ سکتا تھا، اونچی نیچی پہاڑیاں اور مختلف ایسی جگہیں، وہاں پر اس نے اپنے مختلف سپاہیوں کو چھپا دیا تھا۔ اس نے کہا کہ تم نے یہاں پہ چھپ جانا ہے اور بالکل باہر نہیں آنا، کسی کو خبر نہ ہو کہ تم یہاں پہ چھپے ہو۔ تم نے اس وقت باہر آنا ہے جب مسلمانوں کی پوری فوج میدان کے اندر جمع ہو جائے، اس وقت تم نے باہر نکلنا ہے اور ایک بارگی سے ان پہ حملہ کر دینا ہے۔ اب ادھر یہ رات کو وہ پہلے ہی یہ عمل کر چکا تھا۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو جمع فرمایا، ان کی ترتیب بنائی، ادھر میمنہ ہے، ادھر میسرہ ہے، دائیں طرف والے ادھر ہیں، بائیں طرف والے ادھر ہیں، فلاں صحابہ ان کی وہاں پہ ڈیوٹی ہے، کچھ کو پیچھے مقرر کیا، کچھ کو اگلی صفوں کے اندر آپ نے مقرر فرمایا، اور ایک بہترین ایک لشکر کو ترتیب دے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ تو اب پھر کچھ صحابہ نے یہی باتیں کرنا شروع کر دیں، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں اتنی بڑی تعداد ہے، اب تو شکست کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور وہ جب یہ خبر ملی کہ وہ تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اور اپنے مال متاع کے ساتھ وہاں پہ موجود ہیں،
تو مزید اس چیز کا خیال آیا کہ یہ تو اس قدر مال غنیمت بھی حاصل ہوگا اور کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی قسم کی بھی کوئی شکست ہو. تو اب اللہ رب العزت کو یہ چیز ناپسند ہے. اللہ رب العزت وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرما دیا تھا، ان کی تأدیب کے لیے وہ پورا واقعہ سورہ کہف کے اندر اس کا تذکرہ کر دیا. وہ تو اللہ کے نبی تھے، عظیم نبی، تو انشاءاللہ کہنے کی تلقین ان کو بھی فرمائی گئی. اور یہاں پر جب یہ کچھ احباب نے یہ بات کی تو اللہ رب العزت کا امر وہ اس طرح سے ظاہر ہوا کہ وہ یہ جو اپنی اس تعداد کی کثرت پہ مان کیے ہوئے تھے اور بھروسہ کیے ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ وہ رب تعالیٰ اگر نہ چاہے تو تعداد کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو فتح نہیں مل سکتی، اور اگر تعداد کم ہو تو پھر وہ 313,000 کے سامنے بھی جا کھڑے ہوں تو اللہ رب العزت فتح و نصرت عطا فرماتا ہے. اب جب یہ آگے بڑھے نا، وہ جو جتنے بھی چھپے ہوئے وہاں پہ موجود تھے مالک بن عوف کے مختلف سپاہی، انہوں نے یکبارگی تیروں کی بارش شروع کر دی. ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور یہ بالکل تیار نہیں تھے. اور پھر جب ایک بھرپور تیروں کی بارش ہوئی، اس کے بعد کوئی گروہ ادھر سے نکل کے حملہ آور ہو رہا ہے، کوئی ادھر سے نکل کے حملہ آور ہو رہا ہے، کوئی ادھر سے نکل کے حملہ آور ہو رہا ہے. عمومی طور پہ جنگ کا یہی ایک وہاں پہ اصول ہوتا تھا، ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ صفیں ہوتی اور پھر ان میں سے پہلے مبارزت ہوتی، ایک دوسرے کو پکارا جاتا کون سامنے آئے گا، ایک ایک بندہ ایک ایک لشکر سے باہر نکلتا، ان کا باہمی مقابلہ ہوتا، پھر اس کے بعد ایک کھلے عام جنگ ہوا کرتی تھی. لیکن یہاں پہ مالک بن عوف نے ایک مختلف طرح کی پلاننگ کر رکھی تھی، اور اس کا جب اس طرح سے اظہار ہوا، اچانک تیروں کی بارش ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد اچانک کوئی ادھر سے آ کے حملہ کر رہا ہے، کوئی ادھر سے، تو اب ایک بھگدڑ سی مچ گئی. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھے، اور ایک بھگدڑ مچی اور تمام ادھر ادھر بھاگنے لگے اور بالکل میدان گویا خالی ہو رہا تھا. ایسے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پائے استقلال کے ساتھ وہاں پہ اسی طرح سے ڈٹ کر جم کر کھڑے رہے، اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پکار رہے تھے کہ ہلموا الی عباد اللہ انا رسول اللہ، ہلموا الی عباد اللہ انا رسول اللہ، ہلموا الی عباد اللہ، میں اللہ کا رسول یہاں پہ موجود ہوں، اے اللہ کے بندو ادھر واپس لوٹ کے آؤ. مگر ایک افراتفری کا عالم تھا، سبھی بھاگ رہے تھے. ایسے میں صرف 9 کے قریب صحابہ کرام، اور بعض روایات کے مطابق 70 یا 80، یہ مختلف روایات اس حوالے سے موجود ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود تھے. اور اس مشکل وقت کے اندر بھی جب وہ ہزاروں کا مجمع بھاگ رہا ہے، اس مشکل وقت کے اندر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اور آپ اپنے سواری کو، اپنے خچر کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ اتنے میں حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام پکڑ لی اور عرض کیا ماذا تصنع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ آگے نہ تشریف لے کے جائیے، وہاں پہ ہزاروں کا مجمع ہے اور آپ ایک دلیرانہ انداز کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیے. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بڑی بلند آواز تھی، انہوں نے کہا کہ ذرا آپ صدا لگائیے اور صحابہ کرام کو واپس بلائیے. تو اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدا لگانا شروع کر دی، یا اصحاب رسول اللہ، یا اصحاب بیعت الرضوان، یا اصحاب السمرہ، یا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو بلایا، واپس کہا کہ اللہ کے نبی تو یہاں پہ موجود ہے، تم کدھر جا رہے ہو؟ صحابہ کرام نے جب یہ سنا کہ اللہ کے نبی تو ابھی میدان جہاد میں موجود ہیں، تو پھر وہ وہاں سے واپس جو پلٹے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہوتے چلے گئے اور بے اختیار پکار رہے تھے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، نفدیک بآبائنا و امہاتنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. وہ ہر طرف سے جمع ہوتے گئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے. اللہ رب العزت نے اسی چیز کو قرآن حکیم کے اندر اس طرح سے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. یاد ہے کہ حنین کے موقع پہ کیا ہوا تھا؟ جب تمہیں یہ لگا کہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے اور تم اس کثرت تعداد کی وجہ سے کامیابی پا جاؤ گے، تو تمہاری وہ تعداد تمہارے کام نہیں آئی. پھر کتنے ہی ایسے تھے کہ جو واپس پلٹے، بھاگنے کے اوپر مجبور ہو گئے. لیکن پھر اللہ رب العزت نے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها. پھر اللہ رب العزت نے اپنی سکینت کو نازل فرمایا اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، مومنین پر، اور پھر اللہ رب العزت نے ایسے لشکر اتارے کہ جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھائی اپنے دستے مبارک میں اور کفار کی طرف پھینکا، مشرکین کی طرف پھینکا، اور ارشاد فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں. اور پھر اس
مٹھی بھر مٹی کو اللہ رب العزت نے اس قدر اس کے اندر برکت رکھی کہ وہ جتنے بھی ہزاروں کا وہ مجمع تھا ہر ایک کی آنکھ کے اندر اس کا کوئی نہ کوئی اثر جا کے پہنچا، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے کایا پلٹنا شروع ہو گئی. اور یہ جو ابھی مسلمان اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک شکست کے آثار دیکھ رہے تھے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ رب العزت نے اسے فتح کے اندر تبدیل کر دیا، اور ادھر کفار ایک کے بعد ایک گرتے پڑتے چلے گئے، اور پھر وہ وہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہو گئے. اب جب انہیں یہ واضح شکست ہوئی اور یہ یہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہوئے تو کوئی نخلا کی طرف بھاگ کے گیا، کوئی اوتاس کی طرف گیا، اور ایک بڑا لشکر وہ طائف کی طرف چلا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ نخلا کی طرف گئے تھے ان کے لیے ایک گروہ کو تیار کیا اور ان کے پیچھے ایک گروہ کو بھیجا. وہاں پہ جا کے انہوں نے ان کا مقابلہ کیا، تھوڑی بہت جھڑپ ہوئی اور اس کے بعد ان کو شکست ہوئی، وہ بھی وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے. ادھر یہ جو گئے تھے اوتاس کی طرف ان کا بھی یہی ہوا، وہ بھی بھاگ کھڑے ہوئے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود طائف تشریف لے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ایک بڑا مجمع تھا. یہاں پہ یہ لوگ اپنا سارا مال متاع، عورتیں، بچے، وہ بیویاں، سب کچھ وہاں پہ چھوڑ کے یہ طائف کی طرف بھاگ گئے تھے. تو یہ بہت زیادہ مال غنیمت یہاں پہ جمع ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کچھ کی ڈیوٹی لگائی، جیرانہ کے مقام کے اوپر یہ سارا مال غنیمت وہاں پہ جمع کیا گیا، اور فرمایا کہ اسے اس وقت تک تم نے تقسیم نہیں کرنا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پہ ان کا کچھ دنوں کے لیے محاصرہ جاری رکھا، کچھ مقابلہ ہوتا رہا، بالآخر وہ اندر چھپ کے بیٹھ گئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لائے. اور یہاں پر آ کر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا. بہت زیادہ مال غنیمت اس قدر بڑی تعداد کے اندر تھا، تو اس میں سے زیادہ تر مال غنیمت ان کو دیا گیا جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے، مؤلفات القلوب جنہیں کہا جاتا ہے. ان کی تالیف قلب کے لیے ان کو بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا، بہت زیادہ مال عطا فرمایا. اور اس میں بہت بڑے بڑے مختلف نام ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ان کی تالیف قلب کے لیے. اب اس کے بعد انصار صحابہ بھی وہاں پہ موجود تھے جو وہ شروع سے مشکلات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے. تو ان کے ذہنوں کے اندر، قلب کے اندر کچھ ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی اور چہم گوئیاں ہونے لگیں. ان میں سے ایک نے یہاں تک کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے لوگوں سے جا ملے ہیں اور ہمیں فراموش کر دیا ہے، کیونکہ یہ سارا جو مال غنیمت ہے ان مؤلفات القلوب کو دیا جا رہا تھا جو مکہ سے ساتھ آئے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ باتیں ہو رہی ہیں ادھر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ انصار کو جمع کریں. انصار کو جمع کیا گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ اس مال غنیمت کے حوالے سے تمہارے اندر یہ چہم گوئیاں ہو رہی ہیں، تو اے انصار یہ بتاؤ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب تمہارے پاس ہدایت نہیں تھی، تم گمراہی پہ تھے، تو اللہ رب العزت نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. پھر تم آپس میں جھگڑتے تھے، تمہارے اندر نفرتیں تھیں، اللہ رب العزت نے میری وجہ سے تمہیں باہمی محبتیں بھی عطا کی، نفرتوں کو ختم کیا اور تمہیں عزتیں بھی عطا فرمائی. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات جب کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا اس وقت ہم تھے جنہوں نے آپ کی بات سنی تھی. جب آپ کو کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا اس وقت ہم تھے کہ جنہوں نے آپ کو پناہ دی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا ہم تھے کہ جنہوں نے آپ کو ٹھکانہ فراہم کیا تھا. انہوں نے فرمایا تم یہ کہنا چاہو تم یہ کہہ سکتے ہو اور یہ باتیں بھی درست ہیں، لیکن اے انصار ذرا سوچو کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ لوگ مال غنیمت لے جائیں، مال مویشی لے جائیں، عورتوں کو لے جائیں، مال غنیمت ساتھ لے جائیں اور جو دیگر ساز و سامان ہے وہ لے جائیں، اور تمہارے ساتھ اللہ کے رسول تمہارے گھروں کے اندر واپس تمہارے ساتھ تشریف لے جائیں؟ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو اب وہ انصار صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور راوی نے لکھا کہ اس قدر آنسو بہ رہے تھے کہ ان کی داڑیاں تر ہو گئیں اور وہ آنسوؤں سے تر تھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر وہ بے اختیار صدائیں لگا رہے تھے کہ رضینا برسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں کوئی مال و متاع نہیں چاہیے، ہمیں بس آپ چاہیے. ہمارے لیے اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہو کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لے آئیں اور باقیوں کو بے شک مال ملتا رہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انصار اگر دو گروہ ہوں اور ایک راستے پہ دیگر لوگ جا رہے ہوں اور ایک راستے پہ تم ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا. اور پھر حضور نے دعا فرمائی الہ العالمین انصار پہ رحم فرما، ان کے بچوں پہ رحم فرما، ان کے بچوں کے بچوں پہ رحم فرما. اور انصار بھی بے انتہا حضور سے محبت کا اظہار کرنے لگے. اللہ رب العزت نے اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزید یہ فتح و نصرت کا اہتمام کیا. انصار صحابہ نے بھی اس محبت کا اظہار کیا. اس کے بعد مزید پھر کیا واقعات پیش آئے انشاءاللہ اس کو ہم اگلے پروگرام کے اندر بیان کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت نصیب فرمائے
اور اللہ رب العزت اسی کی برکت سے ہمارے لیے گھروں کے اندر ہر طرح کی جو آفات، مشکلات، مصیبتیں ہیں، اللہ رب العزت ان سے ہماری حفاظت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.